السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنجوگیشن چارٹ کچھ وربس کمپلیٹ کر لیے ہم نے اس سے پہلے۔ اب اس ٹائم ہم وربل ناؤن کاؤنن اور اس کا ایکٹیو پارٹیسپل کائنن، ان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ وربل ناؤن آخر وربل ناؤن کہتے کس کو ہے؟ ناؤن ناؤن ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا تھا ناؤن کے بارے میں کہ ناؤن از دا نیم آف اینی تھنگ، پلیس، پرسن اور اینی اینیمل۔ کسی بھی چیز کا نام ناؤن کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس صرف نیمنگ ورڈس ناؤن نہیں ہوتے، ہمارے پاس کچھ وربل ناؤن ہوتے ہیں۔ کہ کچھ وربس کئی حالات میں، کئی کیسز میں ایز اے ناؤن ایکٹ کرتے ہیں، وہ ناؤن بن جاتے ہیں، اور انہی کو ہم اس ٹائم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وربل ناؤن کاؤنن، اس کا ایکٹیو پارٹیسپل ہے کائنن۔ Verb characteristics: It is a verb whose middle radical is of W or Y origin. Waw or Ya origin. It is a system with a long or short vowel between the first and last radical instead of a second consonant. Alif, Waw, Ya long vowels کہلاتے ہیں، اور ان کے فرسٹ اور لاسٹ ریڈیکل پر ہی ہوتے ہیں۔ یا تو شارٹ واول ہوگا، کوئی حرکات ہوگی، یا لانگ واول ہوگا، الف، واو اور یا میں سے۔ This is the most frequently used system in the Holy Quran as well as in all Arabic literature. قرآن مجید میں یہ موسٹ فریکوینٹلی یوز ہوا ہے یہ سسٹم، اور عربک بکس میں، عربک لٹریچر میں بھی یہ استعمال بہت بار ہوا ہے۔ اور اس کی ماڈیفائڈ فارمز کس طرح سے ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ The modified forms are to be adjusted with the verbs such as قال to say، literal he said۔ قال کا بیسک میننگ ہوتی ہے to say، بولنا، لیکن جب ہم اسے لٹریچر میں استعمال کرتے ہیں، بول چال میں استعمال کرتے ہیں، جب یہ کوئی تحریر لکھی جاتی ہیں تو وہاں میننگ کیا لی جاتی ہیں؟ ہی سیڈ، اس نے بولا۔ دیکھیے 3 پرسنز ہوتے ہیں ہمارے پاس، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن ہوتا ہے سپیکر، کہنے والا، سننے والا جو سامنے بیٹھا ہو وہ کہلاتا ہے سیکنڈ پرسن، جو غائب ہو وہ کہلاتا ہے تھرڈ پرسن۔ تو تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جنڈر میسکولائن اور نمبر سنگولر۔ اسی طرح سے خاضع، خاضع کا مطلب خا الف زبر خا، ضاد زبر ضع۔ خاضع کا مطلب ہوتا ہے ٹو تھنک، ٹو ڈسکس، سوچنا، خیال کرنا یا ڈسکس کرنا، بحث کرنا۔ لیکن لٹرل میننگ اس کی جب اسے جملے میں، سنٹینس میں استعمال کیا جاتا ہے، جب بھی خاضع کا لفظ آئے گا تو آپ نے
یہ دماغ میں لانا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہی تھاٹ، اس نے خیال کیا، اس نے سوچا، اس نے ڈسکس کیا، ہی ڈسکسڈ. تھرڈ پرسن کے لیے سنگولر اور میسکولائن. The modification of these types of verbs are based on the second radical of the verbal noun, or more exactly on the roots, not on the pattern of third person singular masculine as observed in case of consonant verbs. اس طرح کے جو وربس ہیں ہمارے پاس، ان کی موڈیفیکیشن دیکھیے، وربس میں آتی ہے موڈیفیکیشن، شیپ میں بھی اس کی موڈیفیکیشن آتی ہے. یہ ڈسٹارٹ ہوتا چلتا ہے، ہوتا جاتا ہے، ڈسٹارٹ فارم ہوتی بنتی ہے اس کی. لیکن یہ کس پر بیسڈ ہے؟ وربل ناؤن کے سیکنڈ ریڈیکل پر، یا ہم یہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ روٹس پر، تھرڈ پرسن سنگولر میسکلائن پر نہیں، جیسے ہم نے کنسوننٹ وربس میں دیکھا. دس کانا قال is third person singular masculine of the root kaun، قول. when the second radical is یا. ایگزامپل دیکھیے، ان دونوں ایگزامپلز میں، ان دونوں وربس میں آپ نے دیکھا کہ سیکنڈ ریڈیکل ہے واو. لیکن ابھی اگر یہی سیکنڈ ریڈیکل کی جگہ یا ہوتا تو پیٹرن فرسٹ سے ففتھ فارم تک سیم رہتا، لیکن بعد میں چینج ہو جاتا، موڈیفائی ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا. دیکھیے کیسے، میں اگزامپل دیتا ہوں بیعن کی. بیعن، با یا زبر بائی، عین دو پیش عن کا مطلب ہوتا ہے ٹو سیل، بھیجنا. The patterns from 1 to 5th will be the same as in kana and qala. ان کا پیٹرن سیم رہے گا جیسے کانا اور قالا میں ہے، بٹ فرام 6th onward will be vocalized with kasra as بیعنا، بیعتا، بیعتو. لاسٹ پارٹ میں یہ ہوگا. اب بعد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مثالیں قرآن سے. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے لیکچر اچھی طرح سے کنسنٹریشن کے ساتھ اٹینڈ کیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.